نیب نے 190 ملین پاؤنڈز کا چوری پکڑا ہے، اور اگر اس کا تشخیص کرنا ہے تو عمران کو پکڑنا ضروری تھا۔ خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا کورٹ کے پریمیسز سے۔ یہی نیب جس کا ہم نے ترمیمیں لے کر آئے، آپ نے پاس کروایا ہے، اس کا فائدہ تو عمران کا ہو رہا تھا۔ جب ہم نے اپوزیشن میں وہ ترمیمیں لے کر آئے، اس لیے عمران نے کہا کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں، ہم اپنا کیسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو اس وقت کہ ہم اپنے لیے نہیں، ہم اس کے لیے یہ ریفارمز کی تجویز کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا جناب اسپیکر، اسی نیب جب یہ کیس ملا، حکومت نے نہیں، وہ بار بار یہ کہتے تھے نا رانا صاحب جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو نیب کا بنا ہوا کیس ہے، نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور نیب نے 190 ملین پاؤنڈز کا چوری پکڑا ہے، اور اگر اس کا تشخیص کرنا ہے تو عمران کو پکڑنا ضروری تھا۔ خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا کورٹ کے پریمیسز سے۔ شرجیل میمن صاحب کو خان صاحب کی حکومت نے کورٹ کا پریمیسز سے ہی گرفتار کیا۔ میرا جو اسپیکر ہے سندھ اسمبلی کا آغا سراج، جو آج تک گرفتار ہے، خان صاحب نے اسپیکر کا ہاؤس پہ حملہ کر کے ان کو گرفتار کروایا۔ چلے مان لیتے ہیں جگہ غلط تھا، مگر گرفتاری تو صحیح تھا، گرفتاری تو ہونا تھا نیب کے قانون کے مطابق۔ اور اس گرفتاری کی رد عمل میں کیا پی ٹی آئی نے پرامن اعتقال دیا جناب اسپیکر؟ کیا پی ٹی آئی نے جلسے کے اعلانات کیے جناب اسپیکر؟ نہیں، پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کا سیاسی رد عمل نہیں دینا، ہم نے ایک وائلنٹ رد عمل دینا ہے اس کا۔ انہوں نے اس رات سے پہلے جو سازش کی، لیکن جس سازش پہ انہوں نے عمل درآمد کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم بن کے رد عمل کریں گے، وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رد عمل نہیں دیں گے۔ اور جو افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ججز انصاف کے ساتھ تھی، اینڈ جو اکیوزڈ ہے وہ تو فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہوتا ہے، اور اصولی طور پہ جس طریقے سے خان صاحب کو اسپیشل ریلیف دیا گیا ہے کورٹ کو، یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب پہ، جب خان صاحب نے پتہ نہیں کتنا کیجیز ہیروئن کا ڈال کے گرفتار کروایا اور ڈیتھ سیل میں بٹھایا، تو یہی جسٹس بندیال صاحب کو رات کے اندھیروں کو کورٹ کو طلب کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ رانا صاحب کو آپ پیش کریں۔ یہ موقع رانا ثناء اللہ صاحب کو نہیں ملا۔ خان صاحب کو جس طریقے سے جوڈیشری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں فوکس اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا تھا، کہ انہوں نے اس بات پہ کہ خان صاحب کو وہ پورا رات ہی نہیں ہوا تھا نا، ایک دن بھی ایک رات بھی اس نے گزارا نہیں تھا جیل میں، اس کی رد عمل جو تھا وہ وائلنس تھا۔ انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، پتھر اٹھائے، لاٹھی اٹھائے، بندوق اٹھائے، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ پورا ریاست کو ایک ہو کے جواب دینا پڑتا ہے جناب اسپیکر۔ جو افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ تو اظہار یکجہتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک تو ہوتا رہا نا، کسی نے جناح ہاؤس کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا، کسی نے جی ایچ کیو کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نائس ٹو یو سی یو کے بجائے عدالت کو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا۔
دہشت گردی کا مزاحمت کرنا چاہیے تھا، اور خان صاحب کو موقع فراہم کرنا چاہیے تھا کہ آپ فیصلہ کرو، کیا آپ دہشت گرد کے تنظیم ہو یا آپ سیاسی جماعت ہو؟ اور اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو چلے پھر آپ سیاسی جماعت کے طور پہ اس کے روایہ رکھیں، لیکن اگر وہ انکار کرے کہ میں اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کروں گا، اس کا مزاحمت نہیں کروں گا، اس کا معافی نہیں مانوں گا، تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں رہا، یہ اب ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنا ہے۔ اور اگر ان کا فیصلہ یہ ہے، اگر ان کا فیصلہ یہ ہے، تو پھر اس عوام کو بھی ان کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا، اس ادارہ کو بھی اس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ یہ عادی ہو چکے ہیں جناب اسپیکر، یہ ہر آرا پہ حملہ کر چکے ہیں، یہ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہر ادارہ پہ حملہ کیا ہے۔ شروع ہوئے تو اس پارلیمان سے شروع ہوئے 2014 میں، اس حملہ کے جواب میں ہمارے ادارے میں، خاص طور پہ ہمارا جو انصاف کے ادارے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پائے۔ پھر وہ حکومت میں آئے، سلیکٹڈ راج قائم کیا، آن ریکارڈ پہ ہیں کہ آئی ایس آئی کو استعمال کر کے اپنے اتحادیوں کو ادھر بلاتے تھے۔ اگر سو موٹو ہونا تھا جناب اسپیکر تو اس بات پہ سو موٹو ہوتا، جنرل فیض حمید کو بلایا جاتا عدالت میں، عمران خان کو بلایا جاتا ہے عدالت میں کہ یہ آپ نے کیا کیا ملک میں۔ ان کو جمہوریت یاد آتا ہے جب ہم جمہوریت بحال کر دیتے ہیں، تب تک ان کے آنکھیں بند، ان کے کانوں بند، عدالتوں تو ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ ان کو اگر نوٹس لینا تھا تو جب 4 سال جس طریقے سے اس ملک کو چلایا گیا، جس طریقے سے اس میڈیا پہ پابندیاں لگائی گئیں، جس طریقے سے ہمارے صوبوں پہ حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا، اس وزیر اعظم کا سہولت کار بننے کے بجائے ان کو تب سو موٹو کرنا چاہیے تھا۔ جب یہاں ہم نے عدم اعتماد لے کر آئے، آرٹیکل 5 کا بہانہ استعمال کر کے انہوں نے آئین تروایا، تب بھی کچھ نہیں کیا گیا، نہ ہم نے کیا، نہ حکومت نے آج تک کچھ کیا ہے، نہ ہمارے عدالتوں نے کیا۔ پنجاب کا سوال آ جاتا ہے تو راتوں رات وہ فیصلہ کرتے کہ کرو الیکشن 90 دن۔ جب یہاں کا عدم اعتماد کا سوال 1 مہینے ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں اپنا اعتماد، عدم اعتماد کا حق ان سے چھیننے کے لیے، اور تب سے ان سب کا، عمران کا، ان کو سہولت کاروں کو تب بھی یہ کوشش تھا کہ کسی طریقے سے یہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور پھر فور الیکشنز کرواتے جب تک ان کے سہولت کار مختلف ادارے میں موجود ہو۔ جب اس رات وہ فیل ہوئے، وہ سازش چلتا رہا، سازش چلتا رہا، لیکن یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مئی 25 کو ہم IMF کے معاہدے کروا رہے تھے، دنیا سے بات کر رہے تھے، وزیر خزانہ پختونخوا، وزیر خزانہ پنجاب، سابق وزیر خزانہ جو وفاق کا تھا، وہ فون پہ پکڑے گئے، ریاست کے خلاف سازش کر رہے تھے، IMF ڈیل کو سیبوٹاژ کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ وہ ثبوت تھا کہ وہ پہلے سے سازش کر رہے تھے۔ 25 مئی پہ جب یہاں اسلام آباد آ کے پورا اسلام آباد کو جلایا، تب بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، تب بھی عدالتوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔